بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین بہویں کتیا بن گئی، اللہ پاک نے ان پر یہ عذاب کیوں نازل کیا؟ عورتیں اس واقعے کو ضرور سنے گا۔ ناظرین، ایک اللہ والے تھے اور ان کی ایک ہی بہن تھی، وہ بھی ان کی طرح اللہ والی تھی۔ وہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ اپنی بہن سے کبھی کبھار ملنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نیک اللہ والے بزرگ اپنی بہن سے ملنے کے لیے نہ جا سکے اور اس کی بہن کے 3 بیٹے تھے۔ اس عورت نے اپنی تینوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ اس نیک عورت کی تینوں بہویں ہی بہت چالاک اور ہوشیار تھیں۔ جب وہ نیک عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر نماز اور قرآن پڑھتی تو اس کی بہوؤں کو بہت برا لگتا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ جب دیکھو اللہ اللہ کرتی رہتی ہے اور روٹیاں بیٹھے توڑتی رہتی ہے۔ وہ نیک عورت گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ اگر اس کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا فقیر مسکین آ جاتا تو کبھی بھی بھوکا نہ لوٹاتی اور صدقہ خیرات بھی کیا کرتی تھی۔ وہ نیک خاتون اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنی بہوؤں کو ہمیشہ کہتی کہ تم کھانا زیادہ بنایا کرو کیونکہ مجھے پڑوسیوں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ نیک عورت اپنی بہوؤں کو صبح سویرے اٹھا دیتی، کہتی کہ اٹھو، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور گھر کی صفائی کرو۔ اس کی بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن پھر بھی کبھی کبھار کر لیتی تھی۔ یہ سب ان تینوں بہوؤں کو کافی برا لگتا۔ وہ آپس میں اپنی ساس کی برائیاں کرتی، اپنی نیک ساس کو برا بھلا کہتی رہتی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بہوؤں سے کہا کہ بیٹا آج کھانا زیادہ بنانا، آج میں غریبوں کی دعوت کرنے والی ہوں اور اس لیے بیٹا تم تینوں مل کر اس کھانے کو تیار کرنا۔ دیکھو بہو، جب ہم یتیم مسکین لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ پاک بہت راضی ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر ان تینوں بہوؤں کو کافی غصہ آ گیا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا مصیبت ہمارے سر آ پڑی ہے۔ کہنے لگی کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں کبھی غریبوں کو بلاتی ہے، کبھی مسکینوں کو بلاتی ہے اور کبھی بیواؤں کو بلاتی ہے۔ اس نیک عورت کی تینوں بہویں اس کے بیٹوں کے کان بھرتی تھی۔ ایک دن وہ نیک عورت اپنے کمرے میں عبادت کرنے کے لیے چلی گئی اور وہ تینوں بہویں اکٹھا بیٹھ کر ایک بہو بولی کہ میں تو اس سے کافی تنگ آ گئی ہوں، پتہ نہیں کب مرے گی۔ دوسری بولی کہ روز روز ہم سے کھانا بنواتی ہے، میرا تو ناک میں دم آ گیا ہے۔ اور تیسری نمبر والی بولی چھوٹی کہنے لگی کہ چلی ہی جائے یہاں سے تو بہت اچھا ہو جائے۔ ایک دن چھوٹی بہو نے جھوٹ موٹ کے اپنے ہاتھ میں پٹی باندھ لی اور شام کو جب شوہر گھر آیا تو اس کے سامنے رونے لگی۔ شوہر نے بیوی کے ہاتھ کے اوپر پٹی دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ عورت رو کر کہنے لگی کہ آج ماں جی نے مجھے 50 لوگوں کا کھانا مجھ سے بنوایا ہے اور سارے گھر کا کام بھی مجھ سے کروایا ہے۔ جھوٹ موٹ کی پٹی باندھ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ اس وقت میرا ہاتھ جل رہا ہے اور کافی درد کر رہا ہے۔ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، آپ اپنی امی کو کہیں بھیج دیں۔ وہ بیٹا ماں کا اتنا فرما بردار نہیں تھا، وہ فوراً ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ فوراً ہی ماں کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہم بھائیوں کی بیویوں کو نوکرانیاں سمجھ رکھا ہے، اتنا ہی شوق ہے عبادت کرنے کا تو اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرو۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ کہنے لگی کہ بیٹا تم لوگوں کے ہوتے ہوئے اب میں کہاں چلے جاؤں؟ بیٹا کہنے لگا جی آپ کہیں بھی چلے جائیں یا پھر ہم کہیں چلے جاتے ہیں۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کی بات سن کر بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی بیوی کی زبان بول رہا تھا۔ کہنے لگا کہ کبھی مسکینوں کو بلاتی ہو، کبھی غریبوں کو بلاتی ہو اور کھانا کھلاتی ہو، اتنا سارا کھانا تم ہماری بیویوں سے بنواتی ہو، اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں پہ صدقہ خیرات کرو اور وہاں پر بیٹھ کے تبلیغ کرو۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے سارے بیٹے اپنی بیویوں کی طرفداری کر رہے تھے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں چلی جاتی ہوں، اور بیٹا میں تم تینوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ماں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے۔ ماں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور چل پڑی۔ وہ کہاں جا رہی تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کہاں جا رہی تھی اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جا رہی تھی۔ وہ بلا وجہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ بھائی دین کے کاموں میں اور تبلیغ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت چلتے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت بولی کہ بیٹا منزل کی تلاش میں ہوں اور سفر پر جا رہی ہوں۔ نوجوان بولا کہ لگتا ہے ماں جی آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ نوجوان بولا کہ کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ آئیے اور میرے گھر میں رہیے، میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس طرح وہ نیک نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر چھوٹا سا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا اکیلے رہتے ہو؟ نوجوان بولا کہ جی ماں جی میں اکیلا رہتا ہوں، یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اور آج سے آپ ہی میری ماں ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں،
बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा, आज से ये आपका कमरा है, यहाँ रहिए, जितनी चाहे इबादत कीजिए। खातून सोचने लगी, नौजवान होते हुए भी इतना नेक है और इबादत करता है। वो नेक नौजवान घर में इबादत करता और कभी कभार घर से बाहर निकल जाता। वो बूढ़ी औरत इस लड़के से कुछ ना पूछती, वो खामोशी हो गई थी। जिस माँ के बेटे इसको घर से निकाल दे, वो भला दूसरे किसी से क्या सवाल कर सकती है। वो औरत अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं गरीबों मस्किनों को खाना खिलाती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटों को कोई बदुआ नहीं दे देती। मैं इनसे कोई शिकवा भी नहीं करती, बस दिल तो इस बात पे उदास है कि मैं यहाँ पर किसी को खाना नहीं खिला सकती है। अल्लाह, तो मुझे किसी का मोहताज ना करना, हमेशा अपने खजाने से अदा करना। बस वो यही सोच रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। औरत ने दरवाजे पे देखा कि छोटे से बच्चे फ़कीर और यतीम थे। औरत ने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चे बोले कि हमें पता चला है कि यहाँ पर खाना पक रहा है। बूढ़ी औरत बोली कि बच्चों, मैंने तो खाना नहीं बनाया। और नेक औरत बोली कि बच्चों, मैंने तो खाना नहीं बनाया और मेरे पास तो खाना भी नहीं है। और बच्चे बोले कि आप कैसी बातें कर रही हैं, बाहर जाके देखो कि बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा है। नेक औरत ने बाहर आकर देखा तो बड़े बड़े देगों में खाना बन रहा था। कौन पका रहा था इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। वह नौजवान भी वहाँ मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने सब बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इस बारे में सोच ही रही थी कि आपने मेरी दुआ कबूल कर ली। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दस्तरखान एक दिन के लिए लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। और जब भी फजर की नमाज पढ़ के उठती तो दस्तरखान लगा हुआ होता था। बड़े बड़े देगों में खाना बन रहा था और बच्चे, बूढ़े, औरतें, यतीम, मस्किन खा रहे थे। जब खाना बन रहा था तो वो नेक नौजवान वहाँ पर मौजूद नहीं होता था। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए ही वो औरत खामोश थी। इसने किसी से पूछा नहीं। इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया, हर गांव में होगा, इस गांव में भी हो गया जहाँ पर इस औरत के 3 बेटे रहा करते थे। इसकी बहुओं ने आपस में बात की कि जंगल में एक ऐसा घर है कि जहाँ पर हर वक्त खाना बनता रहता है और वहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं जिनके घरों में खाना नहीं होता। जो गरीब होते हैं, मस्किन होते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, फ़कीर हैं, सब वहाँ पर खाना खाते हैं। वो आपस में कहने लगी कि हम भी जाकर देखते हैं कि कौन इतना अमीर है जो रोज़ ही दस्तरखान लगाता रहता है। एक दिन वो अपने शौहरों से छुप कर वहाँ पर चली गई। तीनों बहुएं जब आईं तो एक छोटा सा घर था। इसके बाहर दस्तरखान लगा हुआ था, बड़े बड़े देगों में खाना बन रहा था। इस घर में कौन मौजूद था ये तीनों बहुएं नहीं जानती थी। इन तीनों औरतों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया तो इन तीनों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगे कि सदका और खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई यतीम या गरीब थोड़ी हैं। बुलाने वाली कोई बेवा औरत थी, कहने लगी कि ऐसा नहीं है, ये खाना काफ़ी शिफा वाला है, इसको खाने के बाद वो शिफायाब हो जाता है। इनमें से एक बीवी बोली कि हमसे बातों में यकीन नहीं करते। दूसरी बोली कि हमने तो बहुत मुश्किल से अपनी सास से जान छुड़वाई है। तीसरी बोली कि बताओ कि ये घर किसका है, देखने में तो ये घर वाला काफ़ी अमीर लगता है। बेवा औरत बोली कि यहाँ पर एक औरत रहती है जो गरीबों, मस्किनों, फ़कीरों को खाना खिलाती है। बहू ने जब ये सुना वो डर गई, कहीं ये हमारी सास तो नहीं है जो यहाँ भी आकर गरीबों, मस्किनों को खाना खिला रही है। वो सोचने लगी कि वो तो अपने भाई के घर चली गई थी। फिर इन तीनों ने कहा कि आओ घर के अंदर जाकर देखते हैं। वो तीनों घर के अंदर आ गए तो एक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। बुजुर्गों का चेहरा नूरानी था, इनके चेहरे पे काफ़ी नूर था। औरतें बुजुर्गों को देखकर कांप गई। बुजुर्गों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? औरतें बोली कि कोई भी नहीं, बस हम तो यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। बुजुर्गों ने बोला तो आप लोगों ने खाना खा लिया? इन तीनों ने एक जुबान होकर सफ़ेद झूठ बोल दिया कि जी जी खा लिया। बाहर आकर छोटी बहू बोली कि मैं तो डर गई थी कहीं ये हमारी सास ना हो। बाहर आकर इनको पता चला कि तो कोई इबादतगार बुजुर्ग है। एक दूसरे से बात करने लगी और अपनी सास का मजाक उड़ाने लगी कि हमारे सास ने तो हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारे जहन से इसका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ वो हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया।
پتہ نہیں کون سی خیرات والا یہ کھانا ہے۔ وہ اس طرح مسلسل اپنی ساس کی برائیاں کر رہی تھی اور اس صدقے خیرات کو بھی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بہو نے دیکھا تو اس کا جسم بدل رہا تھا اور اتنے میں ہی دوسری دو بہوؤں کا جسم بھی بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتیاں بن گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں کتیاں بن گئی تھیں۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچی۔ ان کی زبان بھی کتے کی طرح ہو گئی تھی۔ آگے شوہر ڈنڈا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شوہر آپس میں کہنے لگے کہ یہ پتہ نہیں ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اتنے میں ہی وہ تین کتیاں بنی ہوئی عورتیں سامنے آ گئیں۔ شوہروں نے ڈنڈے مار کر بھگا دیا۔ وہ ڈر سہمی ہوئی کسی دیوار کے پاس آ کر چھپ گئیں۔ اب وہ تینوں عورتیں بیٹھ کر رونے لگیں کہ ہم جانور بن گئے ہیں۔ اندر سے ان کے شوہروں کی آواز آ رہی تھی کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں عورتیں شوہروں کے سامنے آ گئیں۔ ان کے شوہروں نے پھر سے ڈنڈا اٹھایا اور مارنے لگا، اس لیے وہ اب مجبور ہو کر اپنے شوہروں کے سامنے بھی نہ آ رہی تھی۔ جب وہ تینوں انسان سے جانور بن گئی تو ان کو محسوس ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا درجہ دیا ہے، اور وہاں پہ وہ تینوں بیٹھے پریشان تھے کہ نہ جانا ہماری بیویاں کہاں چلی گئیں۔ اپنی ماں کی تو ذرہ بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی پرواہ تھی۔ اور اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ وہ اسی طرح کتا بنی حالت میں گھوم رہی تھی۔ کھانا کہیں سے مل نہیں رہا تھا، گھر وہ جا نہیں سکتی تھی اور ان کے شوہر ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب بھوک پیاس سے وہ مرنے لگی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ اسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ آؤ ہم بھی وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب بھی وہاں پر کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ غریبوں نے کتوں کو دیکھا تو ڈنڈا لے کر بھگا دیا۔ وہ پاس آ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی تو کوئی لات مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا اور کوئی دھکا دے رہا تھا اور ان کو بھگا رہا تھا۔ اب ان کو احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جو سلوک وہ غریبوں، یتیموں کے ساتھ کر رہی تھی وہ ان کے خود کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اتنے میں ہی وہ نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، مگر یہ کھانا ان کے لیے ہے جن کے دل میں رحم درد ہوتا ہے، تم تینوں کے دل میں رحم درد نہیں ہے۔ نوجوان بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم تینوں کبھی انسان ہوا کرتی تھی، تم لوگوں نے ہر شخص کے ساتھ برا رویہ رکھا ہے، جو ایک بوڑھی عورت کا بھی دل دکھا چکی ہیں، اور یہ تمہاری شکلیں بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی بدلی ہیں۔ اور لڑکا ان تینوں کو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ ان کو اس کمرے میں لے کر گیا جہاں بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ بزرگوں نے مسکرا کے ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم تینوں نے اس دن کھانا کھایا ہوتا، اللہ کے نام پہ کھلایا جا رہا تھا۔ تم تینوں نے اکڑ بازی نہ کی ہوتی تو آج تم لوگ کا یہ حال نہ ہوتا۔ خدا کی راہ میں کھانا کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے کیوں نفرت کی؟ تم تینوں کو اللہ کی راہ میں دیا ہوا کھانا پسند نہیں، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات صدقہ پسند نہیں، اور وہ ضعیف جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو کھانا کھلاتی تھی، تم تینوں نے اس کو بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ تینوں یہ ساری باتیں سن کر بس آنسو بہا رہی تھی اور کر بھی کیا سکتی تھی، بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم تینوں انسان کی طرح بولنے لگ جاؤ۔ تو وہ تینوں عورتیں انسان کی طرح بولنے لگ گئی۔ تینوں بہویں ایک زبان ہو کر بولی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساس کا دل دکھایا، اس کے گھر سے نکال دیا، ہم تینوں اس سے حسد کرتی تھی، اس سے جلتی تھی۔ بزرگ بولی کہ تم تینوں نے اس نیک عورت کا دل دکھایا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ وہ نیک عورت کوئی اور نہیں، میری بہن ہے۔ وہ تینوں بولی کیا وہ آپ کے پاس نہیں آئی تھی؟ بزرگ بولے کہ نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی، وہ میرے پاس آ بھی نہیں سکتی تھی، وہ خوددار عورت ہے۔ اور جب مجھے اپنی بہن کے بارے میں علم ہوا تو میں نے اپنی بہن کے پاس اپنا ایک خاص عالم بھیجا ہوا تھا جو اس کی بیٹوں کی طرح مدد کرتا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ تم تینوں نے میرے بہن کو گھر سے نکال دیا ہے، اور تم تینوں سوچتے ہو نا کہ میری بہن کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں اور یہ اتنا سارا کھانا بنا کیسے رہی ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے 100 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ جو تمہارا حال بنا ہوا ہے اس میں کوئی بد دعا شامل نہیں ہے۔
اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی، غرور و تکبر نہ کرتی، اللہ کی راہ پہ دیا ہوا کھانے پہ نفرت نہ کرتی تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ غرور و تکبر تم تینوں نے کیا کیا، اور غرور ہی تکبر شیطان نے کیا تھا، جس کو اللہ پاک نے فرشتے سے شیطان بنا دیا۔ اس پہ وہ تینوں عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ہمیں ایک بار ماجی سے ملوا دیجیے، ہمیں اسے معافی مانگنی ہے۔ ہمیں کتا بن کر پتہ چلا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنے میں ہی وہ بوڑھی عورت آ گئی۔ وہ تینوں بہویں اپنی بوڑھی ساس سے قدموں میں گر گئیں اور رو رو کر معافی مانگنے لگی کہ اے ماجی، ہمیں معاف کر دیجیے، بس ایک بار ہمیں معاف کر دیجیے۔ عورت بولی کہ بیٹا، میں نے تم لوگوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، اور بیٹا معاف کرنا اور نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بیٹا صدقہ و خیرات انسان کو بڑے بڑے بیماریوں سے، مشکلات سے بچاتا ہے۔ بیٹا، میں تم لوگوں کے لیے ہی ایسا کرتی تھی کہ میرے بچے، میری بہویں ان بیماریوں سے، ان مشکلات سے ہمیشہ بچے رہے۔ وہ تینوں عورتیں کہنے لگیں کہ ماں جی، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بات کی خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہم بھلے ہی اس شکل میں رہ رہے ہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ معافی پا کر وہ تینوں عورتیں وہاں سے جانے لگیں تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا، میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بوڑھی عورت نے اپنے بھائی نیک اللہ والے بزرگ سے کہا کہ آپ ان تینوں کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک پھر سے ان کو انسان بنا دے۔ اللہ والے بولے کہ نہیں پتہ، پہلے تم تینوں جاؤ اور اپنے شوہروں کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ تینوں اپنے شوہر کے پاس چلی گئیں۔ پہلے تو شوہر ڈنڈا لے کر مارنے لگے، لیکن جب وہ بول اٹھی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری بیویاں ہیں۔ ان تینوں عورتوں نے اپنے شوہروں کو بتایا اور اپنے شوہروں کو لے کر وہاں پر آ گئیں۔ اپنی ماں کو دیکھ کر کافی شرمندہ ہوئے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، تم تینوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیٹے تو ماؤں کا خیال رکھتے ہیں، اور برا تو تم تینوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن تمہاری ماں کے صدقے خیرات نے تمہیں بچا لیا ہے۔ وہ تینوں اپنے بیٹے ماں کے سامنے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا، میں نے تم لوگوں کو بہت ہی پہلے معاف کر دیا تھا۔ ان نیک عورت نے اپنے بچوں اور بہوؤں کو معاف کر دیا، اور پھر اپنے بھائیوں کو بلا کے آپ بھی ان کو معاف کر دیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بزرگوں نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ کہ یا اللہ، یہ تینوں عورتیں اپنے گناہ کی وجہ سے ہی اس حال میں ہیں، مگر یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ بزرگ کافی دیر دعا کرتے رہے۔ بزرگوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتوں سے انسان بنا دیا۔ تینوں بہوؤں نے اپنی ساتھ کے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلیے ماں جی، اپنے گھر چلیے، وہ آپ کا ہی گھر ہے، ہم سے پہلے آپ کا ہی حق ہے، آپ نے ہی اس کو بسایا ہے، اور آپ نے ہی ہمیں اس گھر میں بہو بنا کر لایا ہے، اور ہم سب مل کر پورے گاؤں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا۔